اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے پی ٹی آئی پر قبضہ گروپ کی ایک کامیابی اور عمران خان کے کیسوں کے بارے میں ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے، اور پاکستان کی سیاسی صورتحال پر اور کل جو کچھ ہوتا رہا اس کے بارے میں انفارمیشن دیں گے۔ آخر میں ہم بات کریں گے کسانوں کی معیشت کی تباہی کے بارے، جو کسانوں پر ظلم کیا گیا اس کے بارے میں ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ جیسے کہ ہم نے کہا ہے کہ کل عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیفر کیس کی سماعت تھی، لیکن اسلام آباد کے ہائی کورٹوں کے ججوں کی میٹنگ کی وجہ سے کیس کی سماعت نہ ہو سکی، اور کیس 15 مئی تک ملتوی ہو گیا، اور 15 مئی کو پھر عمران خان کے کیس کی سماعت ہوگی۔ عمران خان کے سیفر کیس اور شام کیس کی 15 مئی اور بدھ کے دن سماعت ہوگی، اور بدھ اور جمعرات ان دو دنوں میں سماعت ہوگی، اور عمران خان کے اس کیس کا فیصلہ محفوظ ہونے کا قوی امکان ہے۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نہیں چاہتے کہ اس کیس کا فیصلہ محفوظ ہو۔ جیسے کہ ہم نے کہا یہ اس کیس کو ماہ رمضان سے پہلے لگا ہوا ہے، لیکن ابھی تک اس کیس کا فیصلہ اور کچھ نہیں آ سکا، کیونکہ نیب کی ٹیم روزانہ اور کچھ ایف آئی اے کی ٹیم بے فضول دلائل دے رہی ہے۔ اس کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق بھی بہت اچھی طرح ساتھ دے رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے کہا ہے کہ ٹائم ہوتا ہے 2 کا، لیکن سماعت شروع ہوتی ہے 4:25 پر 4:40 اتنے بجے شروع ہوتی ہے، 2 بجے شروع ہوتی ہے، اور کبھی 1 بجے شروع ہوتی ہے تو پھر 3 بجے شروع ہوتی ہے۔ سماعت شروع بھی نہیں ہوئی کل، اور سماعت 5 دن کے لیے ملتوی کر دی گئی، اور سماعت اب بدھ کو ہوگی۔ جیسے کہ ہم نے بتایا عمران خان کی ایک اور کیس کی سماعت تھی، القاعدہ ٹرسٹ کیس، جس کو عمران خان کو کل گرفتار کیا گیا، جیسے 9 مئی اور ایک واقعہ بھی ہوا۔ اس پر عمران خان کے وکیل لطیف کھوسہ نے کہا ہے کہ امجد پرویز بھاگنا چاہتا ہے۔ امجد پرویز کا کہنا تھا کہ آج مجھے سماعت ملتوی کر دی، روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جائے، اور مجھے آج وکیلوں کی ہڑتال میں شامل ہونا ہے، لیکن عامر فاروق نے اس کی صدا مسترد کر دی اور کہا کہ آپ دلائل دیں کے دوران اس نے کہا کہ ملک ریاض نے پیسے جائیداد کیسے خریدی، تو لطیف کھوسہ نے کہا کہ یہی بتا دیں کہ حسین نواز کس کا بیٹا، جس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا یہ تو نواز شریف کا بیٹا ہے، اور نواز شریف کا ہی بیٹا ہے، اور اس کیس کی سماعت سوار تک ملتوی ہوگی، اور سوار کے دن اگر امجد پرویز حتمی دلائل مکمل کریں تو اس کیس میں عمران خان کی ضمانت بھی ہو جائے گی۔ لیکن فائدہ اس میں کچھ نہیں، کیونکہ عمران خان کی اس کیس میں ضمانت ہونے سے پہلے عمران خان کے عدت نکاح کیس کو ضمانت نہیں جائے گی، اس کے بعد سیفر کیس لٹکایا جائے گا۔ جب تک عمران خان کو القاعدہ ٹرسٹ کیس میں سزا نہیں ہو جاتی اس وقت تک عمران خان کو اس کیس میں ضمانت ہونے کا کوئی امکان نہیں، اور عمران خان کی اس کیس میں ضمانت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک عمران خان کو کسی اور کیس میں سزا نہیں سنائی جاتی۔ اگر اس کیس میں عمران خان کو سزا سنائی دی جاتی ہے تو عمران خان کو اس کیس کی ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کو کم سے کم 3 اور 4 ماہ لگ جائیں گے، اور اس کیس میں ضمانت عمران خان کو ملنے کے لیے۔ اس لیے ان کا پلان مکمل ہے کہ عمران خان کو 10 اکتوبر تک رکھنا ہے، اور اکتوبر تک رکھنے کی کوئی اور قسم عمران خان کو اس قسم میں سزا دلائی جائے گی، تاکہ عمران خان جیل میں رہے اور عمران خان باہر نہ آ سکے۔ اور میں نے جب پہلا نقطہ اٹھایا کہ پی ٹی آئی پر قبضہ گروپ کی ایک اور کامیابی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شیر افضل مروت کو سیاسی اور کور کمیٹی سے نکال دیا گیا، جس میں شبلی فراز اور عمر ایوب کا ہاتھ ہے، لیکن عمر ایوب اور شبلی فراز کو کسی احتجاج یا کسی لوگوں کو لیڈ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، صرف اپنے دفتر اور اپوزیشن لیڈر میں بیٹھے ہوتے ہیں، صرف تقریریں کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ شیر افضل مروت زمین پر کام کرتا تھا اور عوام کو ہی نکالتا تھا، اور عوام کی سپورٹ حاصل تھی، لیکن پی ٹی آئی کی اپنی اندرونی لڑائی کی وجہ سے عمران خان جیل میں، عمران خان کی ان کو توجہ بھی نہیں، اور عمران خان کو جیل میں نکالنے کے لیے ان نے کوئی کام نہیں کیا۔ اس لیے عمران خان کو جیسے میں نے پہلے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ٹویٹ کیا تھا کہ وکیل عمران خان کو باہر نہیں نکالنا چاہتا، اور ولاگ میں بتائی کیسے کہ میں نے کہا ہے کہ جج روزانہ کی بنیاد پر جب سماعت کرے تو اس کو چاہیے تھا اپنے دلائل مختصر کرتا، لیکن 7 دن دلائل دی اور 45 منٹ کے اگر بہت لمبے دلائل دیے، اور اس کے بعد ایف آئی اے ٹیم یا اسی کے پیچھے
چل رہی ہے اور ایف آئی اے کی ٹیم کے سب سے لمبے دلائل ہو گئے اور مختلف صحافیوں کی رائے تھی کہ اس ہفتے کیس کا فیصلہ محفوظ ہو جائے، لیکن اس کیس کی سماعت صرف 2 دن ہوئی اور 2 دن نہیں ہوئی، آج ہی سماعت رکھ رہے تھے جمعے کے دن، لیکن نہیں، چیف جسٹس نے بہت بڑی تاریخ دے دی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ سوار کے دن القاعدہ ٹرسٹ کیس کا ہونا ہے اور اس کے بعد منگل کے روز توہین عدالت کی کیس کی سماعت ہوگی، جس سے ججوں کو نوٹ پلی کی گئی اس کے معاملے پر سماعت ہوگی اور بدھ والے دن عمران خان کے کیس کی سماعت ہوگی اور جمعرات والے دن اور فیصلہ محفوظ ہونے کے امکان اور اس کو سوار یا منگل یا بدھ دن کے سنانے کے امکان ہے، یہ بہت لمبا بھی کیا جا سکتا ہے، اس پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان کو لمبے عرصے کے رکھنے کے چکر میں یہ کیس کا اس وقت تک فیصلہ نہیں دیا جب تک عمران خان کو القاعدہ ٹرسٹ کیس میں سزا نہیں سنائی تھی۔ القاعدہ ٹرسٹ کیس کی سماعت امجد پرویز نے جو ڈرامے بازیاں کرتے ہیں، جب آپ کہتے تو آپ وہاں چلے گئے عمرہ کرنے کے لیے، آپ کو اس وقت کہاں ہے انصاف کے لیے آپ پاکستان میں نہیں، آپ عمرہ کرنے چلے گئے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں مجھے وکیلوں کے ساتھ کرونا ہے، آپ پچھلی سماعت پر بھی نہیں آئے کیونکہ آپ تو بھاگنا چاہتے ہیں، آپ نواز شریف کے وکیل ہیں، اس لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور نیب آپ کی بی ٹیم ہے مسلم لیگ نون کی، اور اس پر میں حیران ہوں کہ پی ٹی آئی کی پریس کاؤنسلر گندم سکندر پر خاموش اور پی ٹی آئی کے بہت سے ہم ایک الگ بھی لوگ بنیں گے، پی ٹی آئی کون سی ایشوؤں پر خاموش اور کیوں وجہ کہ پی ٹی آئی پہلے تھی اور اب کیا ہے پی ٹی آئی، اور پی ٹی آئی کو خاموش رہنے کی وجہ کیا ہے، اور کل جو واقعات ہے اس میں مختلف بچوں کے سکولوں کے احتجاج کیا گیا اور خان کے حق میں نعرے لگے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔